ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو نیلے پہاڑوں کے درمیان بسا تھا، ایک خاندان رہتا تھا جو مشکل حالات سے گزر رہا تھا۔ احمد جو کہ باپ تھا، کھیتوں میں محنت سے کام کرتا تھا، مگر فصل کمزور رہی اور جلد ہی ان کے ذخائر ختم ہونے لگے۔ اس کی بیوی عائشہ ہر شام خلوص دل سے دعا کرتی، اللہ کی رہنمائی اور برکت کی طلبگار رہتی۔ مشکلات کے باوجود عائشہ اپنے بچوں کو اسلام کی قدریں سکھاتی رہی، خاص طور پر صبر اور اللہ پر بھروسے کی اہمیت۔ ایک صبح احمد گھر واپس جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے کیسے رزق مہیا کرے گا۔ راستے میں اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو ایک بھاری بوری اٹھانے میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔ بلا جھجک احمد نے مدد کی پیشکش کی اور دونوں نے مل کر وہ بوری اس بوڑھے کے گھر پہنچائی۔ اللہ تمہیں برکت دے، بوڑھے نے شکریہ ادا کرتے ہوئے احمد کو تازہ پھلوں اور سبزیوں سے بھری ایک ٹوکری تحفے میں دے دی۔ احمد حیران اور خوش ہوا۔ وہ تیزی سے گھر پہنچا، اس کا دل ہلکا اور شکرگزاری سے بھرا ہوا تھا۔ بوڑھے شخص کے اس عمل نے نہ صرف ان کے باورچی خانے کو بھر دیا بلکہ ان کے دلوں کو بھی تازگی دی۔ اسی شام خاندان اکٹھا ہوا اور عائشہ اور احمد نے خوشی سے بچوں کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو ایک غیر متوقع نیکی کے ذریعے حاصل ہوئے۔ احمد نے وضاحت کی کہ دوسروں کی مدد کرنا کتنا اہم ہے، کیونکہ اللہ کی برکتیں ایسے طریقوں سے آتی ہیں جن کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اسی ہفتے ان کے پڑوسی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، مزید پھل تحفے میں دیے اور دیگر ضروریات میں بھی ان کی مدد کی۔ احمد نے اللہ کے منصوبے پر بھروسے کی اہمیت کو محسوس کیا اور یہ بھی جانا کہ کس طرح ایمان اور سخاوت کے ذریعے ایک کمیونٹی متحد ہوتی ہے۔ خاندان کی مشکلات کم ہونے لگیں اور ان کی پریشانیاں سکون میں بدل گئیں۔ کہانی کا سبق: اللہ کا رزق اکثر غیر متوقع نیکیوں اور ایک ایمانی کمیونٹی کے اتحاد کے ذریعے آتا ہے۔